الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اسلام اور فرقہ واریت ایک دوسرے کی ضد واقعہ ہوئے. یہ دونوں لفظ گویا کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. جہاں اسلام ہوگا وہاں ممکن نہیں کہ گروہ بندی موجود ہو، اور جہاں فرقہ واریت موجود ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہاں اسلام موجود ہو. جب ہم بات دین اسلام کی کرتے ہیں تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ دین اسلام ہمارے لیے کہاں سے شروع ہو کر کس حد پر جا کر ختم ہوتا ہے. اسلام کی ابتدا جبریل امین کے نزول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہے، اور اسلام کی انتہا جس میں تمام تر قوانین اور ضوابط اللہ رب العالمین نے تکمیل تک پہنچا دیے، وہ 9 ذوالحج، عرفہ کا دن، مزدلفہ کا مقام، جمعے کا روز، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اور قرآن مجید کی شاہکار آیت مبارکہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. یہ دیکھو آج کا دن وہ دن ہے کہ کفار تمہارے دین کے معاملے میں مایوس ہو چکے،
کہ وہ اس دین سے تمہیں کبھی بیدار کر سکتے. بس تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں کبھی بھی ان کفار سے خوف زدہ نہیں. میں یعنی کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ تمہیں مجھ سے ہی ڈرتے رہے. دیکھو آج کا دن یہ وہ دن ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارے دین کو پایۂ تکمیل تک پہنچا رہا. یہ دین جب تکمیل کی حد کو پہنچ چکا ہے، اب کسی امتی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قوانین میں، اس قانون میں کوئی ترمیم کر سکے یا کوئی آمیزش کر سکے. دیکھو آج کے دن میں نے اسلام کے نام پر تمام تر نعمتیں تم پر مکمل فرما دی، اور آج وہ دن ہے کہ میں تمہیں بتا دوں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو دین میں تمہارے لیے پسند کر رہا ہوں وہ دین اسلام. وہ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا. اگر ہم محض اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں اور اسلام پر ہی رہنا چاہتے ہیں تو بہت آسان سا یہ نسخہ ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری دن ہے، وہاں سے جو کچھ عمل کی صورت میں مل جائے در حقیقت وہ دین اسلام. اور آج کی اس دنیا سے محنت کے بعد چاہے کتنا ہی بڑا عمل ہو، اسے کچھ بھی ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے، اگر وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا تو وہ دین اسلام نہیں کہلایا جا سکتا. اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اسلام نہیں. دور حاضر کی اس فرقہ واریت کے لیے ہر ایک گروہ بیدار ہے. آپ کسی سے نہیں سنیں گے کہ وہ فرقہ واریت کی تعریف کرتا ہو، یا فرقہ واریت کے حق میں بات کرتا ہو، یا فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کی امید کرتا ہو. ہر ایک گروہ، ہر ایک شخص فرقہ واریت سے بیدار نہ بنا، فرقہ واریت کی مذمت کرتا نظر آتا ہے. لیکن جو چیز فرقہ واریت کا حل ہے، جس طریقے سے اس فرقہ واریت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس پر کوئی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نسخہ اس امت کے پاس موجود ہو اور اس نسخے پہ یہ امت عمل پیرا ہو جائے تو اسلام کے نام پر جتنے فرقے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائے. اور یہ نسخہ اللہ رب العالمین نے 1400 سال قبل قرآن مجید میں اتار دیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی کرنی. اور جو تم پر حکمران بنا دیے جائے، عمرہ بنا دیے جائے، ان کی بھی اطاعت کرنی. لیکن اللہ رب العالمین حاکم ہے، خالق ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے، اسے معلوم ہے یہ مختلف ذہن ہیں، مختلف العقل ہیں، مختلف الفہم ہیں. ان سب کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، اور جب رائے مختلف ہو، اذہان مختلف ہو، عقلیں مختلف ہو تو اختلاف کا اندیشہ موجود ہے. اختلاف کا ہو جانا ایک فطری عمل ہے، لیکن اس اختلاف پر ڈٹ جانا، ضد اور حدی اختیار کرنا، یہ انسان کا اپنا عمل ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کا حل یہ فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. متنازع ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، کسی معاملے میں رائے مختلف ہو جائے، بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی کچھ کہتا نظر آئے، کوئی دوسری بات کہتا نظر آئے، تو حل ہے ان مسلمین کے پاس وہ اس صورت میں ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس تنازع کو، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا. وہاں سے جو تمہیں فیصلہ مل جائے در حقیقت اسی پر تمہیں عمل پیرا ہونا.
اور اگر تم نہیں ہوگے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ کتنا دعویٰ ایمان کرنے، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان، کہ جو فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس فیصلے پر سر تسلیم قوم کر دے۔ فرقہ واریت کی مذمت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمائی، فرقہ واریت کی مذمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے۔ اس فرقہ واریت کی وجہ سے دین اسلام کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں اور اسلام کی جو آج یہ ابتر صورتحال ہے، وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، ایک مثل ہے، فَلْيَبْكِي عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاقِيًا۔ اگر کوئی رونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آج اسلام کی حالت ذات ہو۔ ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی کسأتھا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام تر امتیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کسی تھالی کی طرف جھپٹ پڑتے ہیں۔ بھوکوں کو جب کھانا نظر آتا ہے وہ اس پر دوڑ پڑتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کے ماننے والوں پر لوگ ایسے ہی جھپ دیں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَحْنُ إِلَّا مِنْ يَوْمَئِذٍ، کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان دنوں ہم بہت قلیل تعداد میں ہوں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے اور قلت کی وجہ سے لوگ ہم پر دوڑ پڑیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر یومئذ، یہ تو وہ وقت ہوگا کہ تم بڑی کثیر تعداد میں ہوگے، بہت زیادہ لوگ موجود ہوں گے، لیکن تمہاری کثیر تعداد کی مثال ایسی ہوگی جیسے سمندر کا ایک جھاگ ہوتا ہے جو دکھنے میں بہت ہوتا ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہوتا، کسی استعمال کا نہیں ہوتا، ایک غیر ضروری چیز ہوتی ہے۔ آج دنیا میں اسلام کا نام لینے والے دوسری سب سے بڑی قوم ہے۔ دنیا میں اسلام کے نام پر دوسرے سب سے زیادہ ممالک موجود ہیں۔ دنیا میں اسلام کا نام لینے والوں کے لیے دوسری سب سے بڑی مسلح فوج موجود ہے۔ دنیا میں جس دھات پر آج دنیا چلتی ہے اور معیشت کھڑی ہوتی ہے وہ تمام تر اسلام کے ماننے والوں کے پاس موجود ہے، لیکن اس دنیا کا کوئی خطہ ایسا موجود نہیں کہ جہاں اسلام کا نام لیا جاتا ہو اور انہیں عزت بخشی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر، علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ، الجماع تم پر لازم ہے، اجتماعیت تم پر لازم ہے۔ فرقہ واریت اور علیحدہ رہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ الْإِثْنَيْنِ فَالْبَعْضِ، بے شک شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ نام جب سب اسلام کا لیتے ہیں اور متحد وہ اپنی ایک عبادت پر بھی نہ ہو تو صرف نام اسلامی ہے اور کام تمام تر غیر اسلامی ہے۔ جب تنازع اسی بات پر اہل اسلام کا ہوتا ہو کہ رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے یا ترک رفع الیدین کرنا ہے، آمین زور سے کہنی ہے یا آمین خاموشی سے کرنی ہے، سورہ فاتحہ مقتدی نے ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں یا زیر ناف باندھنے ہیں، مرد اور عورت نے ایک جیسی نماز پڑھنی ہے یا اس میں تفریق ہے۔ نمازوں کے اوقات میں ہماری یہ تفریق موجود ہے، نمازوں کی اذانوں اور اقامت میں تفریق موجود ہے، امامت بنانے کے لیے شرائط پر
تفریق موجود ہے، روزہ کھولنے روزہ افطار کرنے پر تفریق موجود ہے، زکات کی ادائیگی کرنے پر تفریق موجود ہے، حج کے لیے ارکان کی ادائیگی پر تفریق موجود ہے۔ یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین نہیں ہو سکتا۔ تبھی آج جو اکثر صورتحال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ، علیکم بالجماع، تم پر الجماعت لازم ہے، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْكَاسِيَ۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ بھیڑیا اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے، اور جن کا ریوڑ ہی نہ ہو، جو مختلف جگہ پر مختلف جھتوں میں موجود ہوں، جو کیا شیطان کے لیے مشکل ہے کہ وہ ان کا شکار کر سکیں؟ امت واحدہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جماعت المسلمین کی یہ دعوت، اتحاد کی دعوت، گویا کہ وہ دعوت ہے جو اللہ رب العالمین کی دعوت ہے، تمام انبیاء اور رسول کی دعوت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب نے مل کر اللہ رب العالمین کی رسی یعنی کہ دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ مستد حاکم میں صحیح سند کے ساتھ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم شیئین، اے لوگو بے شک میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا لن تضل بعدا، اس کے بعد تم ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر ہم صحیح طور پر اسی اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو آسان سا نسخہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ۔